أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا ہے. سورت کی پہلی آیت میں ہے الکوثر کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، بہت زیادہ کثرت کسی چیز کی. یہ مکی دور کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں. قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کہلاتی ہے. یہ صورت جس موقع پر نازل ہوئی تھی اس کی مناسبت سے یہاں الفاظ بھی اسی طرح کے استعمال کیے گئے ہیں. ایک تو پچھلی صورت سے اس کا تعلق بھی اسی طرح سے ہے کہ پچھلی صورت میں قیامت کی جھٹلانے والوں کی 4 صفات بیان کی گئی تھی. تو ان کا بخل، اور دوسرے نماز میں کوتاہی، تیسرے ریا، اور چوتھے زکوٰۃ وغیرہ سے بھی انکار کرنا. تو یہاں اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دی گئی تھی اس کا تذکرہ ہے. ایک خیر کثیر، اور دوسرے نماز کی تاکید، تیسرے قربانی کی، اور چوتھے دشمن کے سلسلے میں کہ ان کا دشمن ہی نیست و نابود اور ذلیل ہوگا. یہ سورج جس زمانے میں نازل ہو رہی تھی، مکہ کا وہ دور تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے گویا کٹ چکے تھے. آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. جو مومن تھے وہ بھی بہت کم تھے. خود آپ کے رشتہ داروں نے اور آپ کے علاقے کے ذمہ داروں نے، سربداودہ لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. مالی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تیسری طرف ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا بھی انتقال ہوا. اور عربوں میں ایسے شخص کو جس کی کوئی مرد اولاد نہ ہو، جس کا کوئی بچہ نہ ہو، اس کو ابتر کہتے تھے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، اب آگے اس کا سلسلہ چلنے والا نہیں. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کاٹ دیا گیا. اور آپ کی نسل کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے، اس کا پھر کوئی آگے سلسلہ جاری نہیں رہے گا، اس لیے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور پیشن گوئیاں بھی دی، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور بڑے مشفق ہیں. انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا مطلب آتا ہے بہت زیادہ خیر کا وجود میں آنا، کسی چیز کا بہت زیادہ وجود میں آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اس وقت جب بظاہر سارے اسباب سے محروم کر دیے گئے تھے، ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا. دنیاوی ظاہری خیر وہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے موقع پر اس طرح کی آیت کا نازل ہونا بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ خیر سے نوازا. اعطا کے معنی عطا کرنا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو عطا کیا. اس زمانے میں کہا گیا جب کوئی وسائل نہیں تھے. اب یہاں جو خیر کہا گیا ہر طرح کا خیر،
دنیاوی بھی اخروی بھی، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحت دی گئی، عافیت دی گئی، اطمینان اور سکون کی زندگی دی گئی، اور مستقبل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی گئی، جس طرح سے مدینہ جانے کے بعد اسلام کا بول بالا ہوا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو خیر کا اور کامیابی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کا وجود تو ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ و جاوید رکھا گیا، آپ کے پیغام کو زندہ رکھا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ہمیشہ قیامت تک باقی رکھا گیا۔ یہ ساری چیزیں خیر کثیر کو بتاتی ہیں، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کوثر کا مطلب نہر ہے، یہ جنت میں ہوگی، جہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور مشک سے زیادہ بہتر اس کی خوشبو ہوگی، اور اس کی جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے، کہ جتنی ستاروں کی تعداد معلوم نہیں ہے، لا تعداد پیالے ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا، جس کو لوگ عام طور پر حوض کوثر کہتے ہیں، وہ مراد لیا گیا ہے۔ وہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خیر کثیر اتنا جامع اور وسیع لفظ ہے الکوثر، کہ اس کے اندر یہ نہر کوثر بھی شامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیشن گوئی دی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، اور ہر طرح کا انعام، اور ہر طرح کی نوازشی جو ہو سکتی ہے، اللہ نے اس سے آپ کو نوازا ہے۔ تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، صلی کے معنی نماز پڑھنا، وانحر کے معنی قربانی کرنا، اونٹ کی قربانی۔ تو آپ اپنے پروردگار کی خاطر نماز پڑھیے، اس کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اہم بات تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں جو عبادت کی جاتی تھی وہ غیر اللہ کے لیے کی جاتی تھی، قربانی کی جاتی تھی غیر اللہ کے لیے کی جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خالص اللہ کی عبادت کیجیے۔ نماز، بعض لوگوں نے لکھا ہے نماز کہہ کر ہر طرح کی عبادتیں مراد لیں، خالص اللہ کے لیے آپ عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اس زمانے میں بھی قربانی کا رواج تھا، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے قربانی ہوتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے عید کی نماز اور قربانی بھی بعض لوگوں نے مراد لی ہے کہ عید کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور بھی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن جو موقع محل تھا اس کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے یہی معنی ہے کہ مطلقاً عبادت اللہ کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا ان شانئک ھو الابتر۔ شان کا مطلب، شان کا مطلب برا بھلا کہنا، نفرت کرنا، دشمنی کرنے والے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن نے کہا کہ کسی کی دشمنی، ناانصافی کی تمہیں نہ ابھارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابتر کا مطلب جو ذلیل ہو جائے، ہر طرح سے کٹ جائے، جس کا تذکرہ بعد میں باقی نہ رہے۔ کہا کہ تمہارے دشمن ہی ذلیل ہوں گے، تمہارے دشمن ہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، ان کا سلسلہ نسب باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، ہر طرح سے کٹ جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اللہ نے خود کہا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ گمنام ہو جائیں، ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا۔ اور آپ اللہ کی طرف سے معجزہ دیکھیے، آپ کے دشمنوں کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دشمن تھے،
وہ بھی برے الفاظ پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کی تعلیم، آپ کا تذکرہ جتنا آج بھی ہے، کسی اور شخصیت کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، اور قیامت تک آپ کا تذکرہ، آپ کی تعلیم اور آپ کی نسل بھی باقی رہے گی، اور کسی کی نسل جو آپ کے دشمن تھے ان کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا، حضرت فاطمہ کی طرف سے آج بھی کثرت سے اس کے لوگ موجود ہیں، اس نسل کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہر طرح سے اللہ کے رسول کا تذکرہ، آپ کا چرچا، آپ کی تعلیم اور آپ کی عزت، آپ کا نام، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اور قیامت تک جب تک دنیا میں مومن رہیں گے یہ چیزیں باقی رہے گی۔ یہ اس وقت اللہ کے رسول پر مکی دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ کا معجزہ دیکھیے، آج بھی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آیات یہی پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کریں گے، ان کا چرچا بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک رکھیں گے۔ دوسری چیز، عبادات میں خاص طور پر اخلاص کی دعوت دی گئی ہے، اور تیسری چیز، مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی اس میں پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کا جو پیغام ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔